اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے حرم کی سرپرستی میں چلنے والے ادارے میراث الانبیاء انسٹیٹیوٹ کے طلباء و طالبات کی توفیقات میں اضافے کے لیے دعا گو ہوں، اور موعظۃ الاربعاء یعنی اربعاء بدھ کے دن کی نصیحت کے ساتھ ایک بار پھر اپنے طلباء و طالبات سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ بدھ کے دن ہم نے ان اسباب کو بیان کیا تھا کہ جن پہ عمل پیرا ہونے سے ایک طالب علم کے لیے توفیق کی راہیں کھل جاتی ہیں، اس کی نیت میں خلوص پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اخروی سعادت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہم نے آج کے اس موعظۃ الاربعاء بدھ کے دن کی نصیحت میں ایک ایسے انتہائی اہم ترین موضوع کو اپنے طلباء و طالبات کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ جن کی رعایت کرنے سے حقیقی معنوں میں انسان علم کا ثمرہ اور نتیجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت میں یہ ٹاپک جس کو ہم شروع کر رہے ہیں یہ 3 قسطوں کے اوپر مشتمل ہے، جس کی آج پہلی قسط ہم اپنے مومنین کرام کی خدمت میں اور اپنے طلباء و طالبات کی خدمت میں جو میراث انبیاء انسٹیٹیوٹ سے زیور علم سے آراستہ ہو رہے ہیں، باب مدینۃ العلم سے اپنے اساتذہ سے مستفید ہو رہے ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پہ پہلی قسط یہ ہے کہ استاد اور طالب علم دونوں کے لیے مشترکہ کچھ ایسے آداب ہیں جن کی رعایت کرنے سے انسان حقیقی معنوں میں طالب علم کہلاتا ہے، اور استاد بھی حقیقی معنوں میں استاد تب ہی کہلاتا ہے جب وہ ان چیزوں اور ان آداب کی رعایت کرے گا۔ لہذا آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ان آداب کے متعلق ہے جو استاد کو بھی مد نظر رکھنے چاہیے، جن کا خیال استاد کو بھی رکھنا چاہیے اور طالب علم کو بھی ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی یہ جو آداب ہم بیان کریں گے یہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں کے لیے کامن ہیں، دونوں اس چیز کی رعایت کریں گے تو یقیناً ایک اچھے نتیجے تک پہنچیں گے۔ سب سے پہلا نقطہ اور سب سے پہلا ادب جس کا لحاظ رکھنا دونوں کے اوپر ضروری ہے علم کے حصول کے لیے، وہ یہ ہے کہ استاد پڑھانے میں اور طالب علم پڑھنے میں، درس کو لکھنے میں، مطالعہ کرنے میں، حفظ کرنے میں، سوچ و بچار کرنے میں انتہا درجے کی انتھک محنت اور کوشش کرے۔ دونوں ان تمام امور کو انتہائی جد و جہد کے ساتھ کریں۔ استاد اپنے درس کو مرتب کر کے لے کے آئے، استاد اپنے درس کے نکات کو لکھ کے آئے کہ آج کے درس میں ہم نے ان نکات کو بیان کرنا ہے، اور طالب علم ان نکات کو اچھے طریقے سے نوٹ کرے اور پھر اچھے طریقے سے ان کا مباحثہ کرے، پھر اچھے طریقے سے ان کو حفظ کرے۔ یعنی علم کے حصول کے جتنے بھی مراحل ہیں، چاہے وہ لکھنے سے ہیں، پڑھنے سے ہیں، یاد کرنے سے ہیں، دہرانے سے ہیں، نوٹ بنانے سے ہیں، ہر مرحلے میں انتہا درجے کی جہد، محنت اور کوشش کو بروئے کار لانا یہ علم کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مشہور مقولہ ہے جسے میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ اعط العلم کلک یعطک بعضہ، تم علم کو سب کچھ دے دو، تم علم کو اپنی جوانی دے دو، تم علم کو اپنی صحت دے دو، تم علم کو اپنا آرام دے دو، تم علم کو اپنی سب سے قیمتی چیز دے دو، یعطک بعضہ، علم تجھے اپنے میں سے کچھ دے گا۔ یعنی تم اگر سب کچھ علم کے حصول کے لیے قربان کرو گے تو ایسا نہیں ہے کہ سارے کا سارا علم جو ہے تمہیں مل جائے گا، تھوڑا بہت علم ملے گا، اور یہ جو تھوڑا بہت علم انسان کو مل جاتا ہے یہ دنیا و ما فیہا کی نعمتوں سے اس کے لیے افضل اور بالا تر ہوتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا ادب دونوں کے لیے یہ ہے، استاد اور طالب علم کے لیے، کہ وہ انتہا درجے کی محنت اور کوشش کریں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ استاد اور طالب علم دونوں اگر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، بعض اوقات استاد سوال کرتا ہے، بعض اوقات طالب علم سوال کرتا ہے، تو دونوں کا ہدف سوال کرنے کا ایک دوسرے کو پھنسانا نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو خود پسندی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا نہیں چاہیے کہ مجھے تو یہ چیز آتی ہے، میں ذرا اپنے استاد کا امتحان لیتا ہوں، یا استاد اپنے مطالب کو اس انداز میں بیان کرے کہ یہ کتاب تو فقط میں ہی پڑھا سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ یہ خود پسندی ایک ایسی چیز ہے کہ جو علم کے لیے انتہائی مہلک امراض میں سے ایک مرض ہے۔ لہٰذا کبھی بھی طالب علم استاد سے اور استاد طالب علم سے تکبر
خود پسندی اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور استاد کو پھنسانے کے لیے طالب علم سوال نہ کرے، وگرنہ انسان کی توفیق جو ہے وہ سلب ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ جب بھی طالب علم استاد سے سوال کرے، اپنی لا علمی اور اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے سوال کرے، اللہ کی رضا کے لیے سوال کرے، ایک چیز کو سمجھنے کے لیے سوال کرے اور اپنی رہنمائی اور اپنی ہدایت کے لیے سوال کرے، تو یہاں پہ حقیقی معنوں میں علم و عمل کا فائدہ ظاہر ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر استاد یا طالب علم کو علم ہو جائے کہ فلاں مقام پر اس نے غلطی کی ہے، تو اپنی غلطی کو دونوں تسلیم کر لیں۔ یہ جان لینے کے بعد کہ فلاں مقام پہ فلاں مطلب کو سمجھنے میں نے غلطی کی ہے، استاد کا موقف درست تھا یا طالب علم کا موقف درست تھا، اور استاد سمجھ لیتا ہے کہ فلاں مقام پہ جو طالب علم کا سوال تھا وہ جنون سوال تھا اور میرا جواب درست نہیں تھا، وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لے۔ دونوں جب اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں گے تو حقیقی معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق کے دروازے ان کے لیے کھول دے گا۔ لیکن یہ جان لینے کے بعد کہ میں غلطی بھی ہوں، انسان اپنی غلطی کے اوپر ڈٹا رہے، تو پھر اس موذی مرض کا کوئی علاج نہیں ہے، اور اس کا کم سے کم نقصان جو طالب علم یا استاد کو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان حقیقت سے اور حق سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی بھی توفیق نہیں دیتا ہے کہ وہ علم جیسے نور کے قریب آ سکے، کیونکہ علم نور ہے، یقذف اللہ فی قلب من یشاء، اللہ جس کے دل میں یہ نور ڈالنا چاہتا ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ لہذا نور ایک پاک چیز ہے، اس پاک چیز کے حصول کے لیے اس قسم کی جو غلاظتیں ہیں، جو نجاستیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا۔ چوتھی اور آخری چیز جس کا خیال رکھنا طالب علم اور استاد دونوں کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ استاد اور طالب علم دونوں درس کے دوران باوضو ہو کر آئیں، درس میں باوضو ہو کر درس پڑھیں اور استاد باوضو ہو کر درس پڑھائے۔ اس کے ایسے آثار ہیں کہ جو انسان کی زندگی کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں، جس سے انسان کے لیے توفیق کے دروازے کھلتے ہیں۔ جب بھی میراث انبیاء انسٹیٹیوٹ کے طالب علم درس سنیں، ضروری نہیں ہے کہ استاد آپ کے ساتھ، چونکہ ہمارا سسٹم تو ہے ہی آن لائن، جب بھی آپ اپنے استاد کا درس سنیں باوضو ہو کے یوٹیوب کو آن کریں اور پھر اپنا درس سنیں، اپنی کتاب کو سامنے کھولیں، اپنی نوٹ بک کو پاس رکھیں باوضو ہو کے، اور اچھا لباس زیب تن کر کے آپ درس پڑھیں اور خوشبو لگا کے معطر ہو کے اچھے انداز میں اس درس کو سنیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں جو ہے وہ درس میں بڑا اچھا بن سور کے آتا ہے، اگر جو ہے فزیکل شکل میں درس ہو رہا ہے۔ یہ نصیحتیں دونوں کو شامل ہیں، بلکہ اس کا مقصد علماء ادب یہ لکھتے ہیں کہ اس علم کی تعظیم کے لیے انسان یہ عمل انجام دے، باوضو ہو کے آئے، اچھا لباس پہنے، معطر ہو کے آئے، خوشبو لگا کے آئے۔ کیوں؟ تاکہ اس علم کی تعظیم ہو، اس نور کی تعظیم ہو جس کے حصول کے لیے وہ کوشاں ہے۔ اور ہم نے نجف اشرف میں بعض اساتذہ کو یہ دیکھا ہے اور ان سے استفادہ کیا ہے جو اپنے درس میں حاضر ہونے کے لیے طلبہ کے اوپر چند شرائط عائد کرتے تھے کہ میرے درس میں وہ طالب علم حاضر ہو سکتا ہے جو نماز شب کا پابند ہوگا، میرے درس میں وہ طالب علم آ سکتا ہے جو باوضو ہوگا، میرے درس میں وہ طالب علم آ سکتا ہے کہ جو غیبت نہیں کرتا ہوگا، میرے درس میں وہ طالب علم آ سکتا ہے کہ جو اچھا لباس پہن کے آئے گا، میرے درس میں وہ طالب علم آئے گا جو معمم ہوگا یعنی صاحب امامہ ہوگا، میرے درس میں وہ طالب علم آئے کہ جو نوافل کی ادائیگی کرتا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ کی قربت کا موجب بنتی ہیں۔ وہ علم ہی کیا ہے کہ جو انسان کو اللہ کے قریب نہ کرے، فقط چند اصطلاحات کو رٹ لینا یہ علم نہیں ہوتا ہے۔ علم وہ ہوتا ہے کہ جس کے حصول کے ساتھ انسان اللہ کے قریب ہو، جس کا اللہ سے زیادہ قرب بڑھتا چلا جائے گا علم اس کا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا، اور جس کا اللہ سے قرب نہیں ہوگا، جتنا وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا، پھر سوائے ان چند اصطلاحات کے اسے کوئی اور چیز نہیں آئے گی، وہ نور اس کے دل میں نہیں ہوگا۔ لہٰذا ان عبادات، نماز شب، نوافل کی ادائیگی، باوضو ہو کے درس پڑھنا، اچھا لباس زیب تن کر کے احسن انداز میں درس کو لکھنا پڑھنا، یہ ایک عبادت شمار ہوتی ہے، اور یہ عبادت وہ ہے کہ جو انجام دیتا ہے ملائکہ اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ کیوں باوضو ہو کے آپ نے درس سننا ہے، درس پڑھنا ہے، اس لیے کہ آپ جس جگہ پہ علم دین پڑھ رہے ہوتے ہیں، درس سن رہے ہوتے ہیں، وہاں ملائکہ آتے ہیں۔ اے میراث انبیاء انسٹیٹیوٹ کے طلبہ، اگر آپ گھر بیٹھ کے دہلیز نجف اشرف سے علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں ملائکہ کا نزول ہوگا، کیونکہ آپ اشرف العلوم، علوم اہل بیت کے زیور سے اپنے آپ کو مزین کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ کے گھر میں ملائکہ کا نزول ہوگا، برکتیں آپ کے گھر میں آئیں گی، اور مزید آپ برکتیں سمیٹیں گے اگر آپ باوضو ہو کے درس کو سنیں گے، معطر ہو کے درس کو سنیں گے، اچھا لباس زیب تن کر کے، تمام چیزوں سے کٹ آف ہو کے آپ درس سنیں گے، تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ چند چیزیں تھیں جن کا خیال رکھنا، جن آداب کا لحاظ رکھنا طالب علم کے لیے بھی لازم ہے اور استاد کے لیے بھی لازم ہے۔ آئندہ بدھ کے دن ہم انشاءاللہ
طالب علم کے جو حقوق ہیں، طالب علم کے جو آداب ہے، ان کو بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔